بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها السحر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، جن میں سے ایک جادو ہے۔ جادو یہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اور اس کے نظام میں خلل اندازی کرنے کا نام ہے۔ یہ 2 فرشتوں کے ذریعے سے نازل ہوا، لیکن لوگوں کی آزمائش کے لیے بابل شہر میں، اور اس کا مقصد عام طور سے منفی ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوا دینا، رشتہ داروں کے درمیان آپس میں پھوٹ پڑوا دینا، یا کسی کو جسمانی لحاظ سے پریشان کرنا۔ تو اس قسم کے منفی مقاصد کے لیے کچھ ایسے کلمات اور کچھ ایسی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جن سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اور یہ اس لحاظ سے خالص شیطانی کام ہے۔ شیطان کی منشا اس سے پوری ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا قرآن پاک میں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، کہ جن لوگوں نے یہ جادو سیکھتے ہیں یہ اپنے لیے بھی نقصان دہ سودا کر رہے ہیں۔ کوئی نفع کی چیز نہیں سیکھ رہے، بلکہ اپنے آپ کو بھی نقصان دینے والی چیز سیکھ رہے ہیں۔ ایک تو جادو کے کلمات عام طور سے کفریہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں شیطان سے مدد لی جاتی ہے، تو شیطان اس وقت خوش ہوتا ہے جب انسان ایمان کے دائرے سے نکل جائے۔ تو ایک تو ایمان سے ہاتھ پہلے دھونے پڑتے ہیں اس کو، دوسرا یہ ہے کہ پھر جادو کے نتیجے میں جو کسی مسلمان کا، کسی انسان کا نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی اسی کے کھاتے میں، گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ جادوگر جو جادو کرنے والا ہے وہ شیطان کا پجاری بھی ہے، شیطان کا حواری بھی ہے، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ذمہ دار بھی ہے۔ اندازہ کر لیجئے کہ اس کے نامہ اعمال میں کتنا بڑا بوجھ جمع ہو جاتا ہے، اور اس کو دنیا کے اعتبار سے ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت کا سخت ترین عذاب اور دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی۔ تو اس لیے جادو کے عمل کو بڑے بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا۔ 7 ہلاک کرنے والی، یعنی جس فہرست میں شرک ہے اور انسانی جان کو مارنا ہے، اسی فہرست میں سحر کا لفظ بھی ہے کہ جو جادو کرنا لوگوں پر۔ تو اس سے جادو کروانے والا بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک کفریہ کام کرواتا ہے اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے یہ حرکت کرتا ہے۔ لیکن جس پر جادو ہو جائے، جادو صحیح ہے، ثابت ہے، حق ہے، اس کا وجود ہے، لیکن اس سے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ جیسے اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ ظاہری سبب ہوتے ہیں، آپ کو ٹھنڈ لگی، فلو ہو گیا، نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، تو یہ ٹھنڈ اور سردی ایک سبب بن گئی۔ یا کوئی چیز کھائی تو اس کھانے میں کچھ ایسا مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے طبیعت بگڑ گئی، خدا نہ خواستہ۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک سبب ہے، جادو کے کلمات یا اس کا عمل، یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے انسان کو الجھانے کا، پریشان کرنے کا۔ یہ کوئی ماورائی یا ما فوق الفطرت کوئی چیز نہیں ہے، یہ اسی اسباب دنیاوی کے اندر سے یہ ایک سبب ہے۔ صرف اتنی فرق ہے کہ یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ جیسے کسی زمانے میں جو ٹیلی فون ہوتا تھا اس کا رابطے کی صورت نظر آتی تھی تار کے ذریعے سے،
لیکن اب جو آ گئے رابطے کی صورتیں نظر نہیں آتی، وہ لہروں کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو نظر نہ آنے والے اسباب بھی ہیں اس دنیا میں اور نظر آنے والے بھی اسباب ہیں. عام طور سے نظر آنے والے اسباب ہی ہم سمجھتے ہیں، تو یہ نظر نہ آنے والے نقصان دہ اسباب میں سے ایک سبب ہوتا ہے. اس کی وجہ سے انسانی طبیعت پر کچھ اثر پڑ جاتا ہے، کچھ جسمانی لحاظ سے اثر پڑ جاتا ہے، کچھ ذہنی لحاظ سے جو ہے وہ انسان کو پریشان ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس سے زیادہ اس کو سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے باقی دنیا کی چیزیں ایسے یہ بھی ایک چیز ہے. ہاں اس کی حفاظت کا جو ذریعہ ہے سورہ بقرہ کی تلاوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ گھر شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا اثر شیطانوں کے راستے سے ہوتا ہے. تو جہاں اللہ اللہ ہوگی، اللہ کا نام ہوگا، نماز ہوگی، روزہ ہوگا، گناہ نہیں ہوں گے، وہاں شیطان کا کام ہی کیا ہے. جہاں انسان دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہوگا، دعا پڑھ کے کھانا کھائے گا، دعا پڑھ کے کپڑا بدلے گا، دعا پڑھ کے بیت الخلاء میں جائے گا اور سلام کرے گا، ہر وقت اللہ کی حفاظت میں رہے گا، فارغ اوقات اپنے ذکر میں لگائے گا، شیطانی کوئی چیز اس کے گھر میں اس کی جیب میں نہیں ہوگی، تو شیطان کا وہاں کام ہی کیا ہے. اس لیے عام طور سے اس جادو کے اسباب اور اس پریشانیوں کے اسباب تو ہم خود اکٹھے کرتے ہیں. گھروں کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہم رکھتے ہیں، ایسے ایسے اعمال ہوتے ہیں، ایسے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ پریشانیاں ہمیں گھیر لیتی ہیں اندر باہر سے، اور پھر ہم بھاگتے پھرتے ہیں، کہیں ایمان برباد کیا، کہیں پیسہ برباد کیا، کہیں عزت برباد کی. ایسے دکاندار اور ایسے فراڈی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو انہی چیزوں کے نام پر ہمارے ساتھ کیا کیا کھلواڑ کر جاتے ہیں. تو اصل کہانی یہ ہے کہ ہم اللہ پر توکل سیکھیں اور اس کی حفاظت کے جو اسباب ہیں، منزل ہے، دعائے انس ہے، اور احادیث میں جو دعائیں آتی ہیں ان کا اہتمام کریں، اور گھروں میں اونچی آواز میں تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کریں. کسی زمانے میں گھروں میں تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی گھروں سے، فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے. تو اس زمانوں میں یہ شیطانی شکایتیں بھی کم ہوتی تھی. اب جب ہم نے خود شیطانوں کو دعوت دے دی ہے گھروں میں، فجر کی نماز اللہ ماشاء اللہ سب کی غائب ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تو پھر آئیں گی. اللہ تعالی حفاظت فرمائے.